نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت لمبا عرصہ لیا پچھلی ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو ریلیز کرنے میں، تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں آلموسٹ، اور ریزن اس کا یہ تھا کہ میرے فادر جو ہیں وہ جنوری کا پورا مہینہ بستر علالت پہ کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھے، اور 4 فروری کو ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کے اوپر رحم فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں کا مقیم بنائے۔ آپ سب سے درخواست ہے جو بھی سن رہے ہیں پلیز ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ اور جو لوگ مجھے سنتے رہے ہیں شروع سے وہ جانتے ہیں کہ میں یہ سیریز اپنے فادر کے لیے ہی بنا رہی تھی۔ وہ کلینکلی بلائنڈ تھے، وہ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے، اور ان کو ریڈنگ کا بہت شوق تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طرح سے سیرت النبی پوری مکمل کر لیں۔ انہوں نے جیسے تیسے قرآن وغیرہ اور جتنی کتابیں وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن سیرت النبی کا ایسا کوئی مٹیریل اویلیبل نہیں تھا کہ وہ کرتے، اور جو کچھ تھا انگلش میں جو ہے وہ اویلیبل تھا، تو ان کو بہت زیادہ ان کے لیے ایفرٹ ہوتی تھی پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یا ٹرانسلیٹ کرنا۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو اس سیریز کے تھرو ان کو وہ ساری انفارمیشن جو وہ جاننا چاہتے ہیں میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے میں ان کو پرووائڈ کروں۔ تو اسی لیے میں نے یہ سیریز اسٹارٹ کی تھی۔ ہمت نہیں پڑی تھی اب ان کے جانے کے بعد، جب ان کا کوئی میسج اپریسیشن ان کی نہیں مجھے نظر آئے گی، کیونکہ وہ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھا کرتے تھے اور اتنا اپریشیٹ کرتے تھے۔ آدھی رات کو بھی اگر وہاں پہ پاکستان میں آدھی رات بھی ہوتی تھی تو ان کا سب سے پہلا میسج پرومپٹ ہوتا تھا، اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ویڈیو ایئر ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ خیر، بہت لوگوں نے ریکویسٹ کی اور بہت اپریشیٹ بھی کیا، اور تو میری ہمت بندی کہ میں دوبارہ آ سکوں۔ اینی ویز، تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ختم کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم جانیں گے کہ کیوں مدینہ، اور صرف مدینہ کیوں تھا، جبکہ آلریڈی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے ایک بیچ کو ہجرت کروا چکے تھے حبشہ کی طرف، تو وہاں پر آلریڈی بادشاہ بھی عادل تھا اور سیکریٹلی مسلمان بھی ہو چکا تھا، مسلمان کا ایک گروپ بھی موجود تھا، تو وہاں پر کیوں نہیں گئے اور کیوں مدینہ کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی ہجرت پاسبل کی۔ اور اس ویڈیو میں چاہتی ہوں آپ کو کہ کچھ ویژولی بھی میپس کے تھرو دکھاؤں کہ کون سی جگہ کہاں ہے۔ تو پہلے تھوڑی بات مدینہ کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے۔ مدینہ کرنٹ سعودی عرب کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور بہت پرانا شہر ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی 1500-1600 سال پرانا شہر ہے، اور اس شہر کو آباد کرنے والے میجرلی جیوز تھے، اور پھر وہاں پہ عربس بھی آئے اور عربس بھی وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ تو ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں یہ ساری اسٹوری جانیں گے کہ جیوز کہاں سے آئے، کیوں آئے، عربس جو ہیں وہ وہاں والے جو تھے وہ کون تھے، اور کیوں ان کی باقی دوسرے عرب سے، مکہ کے عرب سے یا ادھر ادھر کے عرب سے اتنی بنتی کیوں نہیں تھی، وہ ڈیفرنٹ کیوں تھے، یہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تو مدینہ کا اصل نام جو ہے وہ یثرب تھا، اور یثرب جو ہے یہ نکلا ہے سرب سے۔ اکثر لفظ جو ہمارے عربک کے ہوتے ہیں یہ 3 لفظوں کا مرکب ہوتے ہیں، جیسے کہ یا سرب جو ہے وہ ثا را با 3 لفظ ہیں، ان کا مرکب ہے، اور سرب کے معنی جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ سرب کے معنی تھے بہت برا، ایکسٹریملی، یا پھر ایول،
ایول کہہ لیں کہ وہ زیادہ اس کے معنی میں تھا، یا پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ نکلا ہے لفظ تسریب سے، اور تسریب کے معنی بھی تھے تنقید، تنقید بھی وہ والی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو کرٹیسزم. تو دونوں ہی معنی جو ہیں وہ کرپٹ ہو، چاہے وہ تنقید ہو بری قسم کی، تو یہ اچھے معنی میں نہیں آتا. اور ہم ہسٹری سے دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ جس کا نام برا ہوتا تھا یا جس کا معنی نام کا برا ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے. جیسے ایک دفعہ ایک عورت آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اپنا نام بیان کیا، تو اس کے معنی کچھ ایسے تھے جن کا مطلب بنتا تھا کھٹا، ساور. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تمہارا نام کیسا ہے، تمہارا نام ہونا چاہیے میٹھا، مٹھاس. اس کا نام وہیں پہ چینج کر دیا. پھر اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلے ان کے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی بتانے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھنا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرب کیوں رکھنا ہے؟ حرب کا مطلب ہوتا ہے وار، جنگ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حسن ہے، یہ خوبصورت، ملائمت، خوبصورتی، یہ حسن ہے. اور اسی طرح جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو دوبارہ حضرت علی نے یہی کہا کہ میں ان کا نام جو ہے وہ حرب رکھوں گا. اور اس پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، حرب نہیں، حسین، یعنی کہ چھوٹا، حسن سے چھوٹا اور خوبصورت، معنی اس کے وہی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے. تو پہلا کام انہوں نے بھی یہی کیا کہ مدینہ کا نام یثرب سے چینج کر کے مدینہ رکھ دیا. اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 100 سے اوپر نام تھے. اور یہ بھی عربوں کی ایک خاص بات ہے کہ ان کی فصاحت اور بلاغت زبان کی اتنی زیادہ ہے، اور انہوں نے جب کسی کی مدح بیان کرنی ہوتی ہے یا کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت سارے نام اور خطابات سے نوازتے ہیں. اگر آپ ان کے اپنے ہی نام دیکھیں تو اس میں کنیت الگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام اتنے لمبے ایلیبوریٹڈ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی سٹیز کو بھی اسی طرح نام دیے ہوتے ہیں. تو کچھ معنی جو ہمیں اس مدینہ کے نام جو ہمیں معلوم ہے ان میں ہے توبہ، طیبہ، مدینۃ النبی، مدینہ. یہ کچھ نام ہیں جو ہم کامنلی جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے 100 سے زیادہ نام ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. مدینہ جو ہے وہ مکہ کے بالکل نارتھ کی طرف ہے، شمال میں ہے مکہ کے. اور یہ اب ہم ساتھ ساتھ اس کے یہ میپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں میپ کے ساتھ. تو جناب یہ عرب ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ افریقہ ہے اور یہ سارا ایشیا ہے. تو یہ عرب میں جہاں پر اس وقت ہوا ہوا ہے، اگر میں اس کو تھوڑا زوم ان کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ایتھوپیا ہے. ایتھوپیا جس کو اس وقت حبشہ کہا جاتا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا قریب ہے عرب سے، اور مسلمان ڈیفینیٹلی یہاں پہ جدہ کی پورٹ ہے، یہ دیکھیے یہ جدہ ہے جہاں سے مسلمان کشتیوں میں بیٹھ کے اور پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور یہ حبشہ ہے ادھر، یہ رہا. اس کے بعد حبشہ کے ساتھ ادھر یہ بالکل یمن لگتا ہے. اور یہاں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ طائف نظر آ رہا ہے اور طائف کے بالکل پاس مکہ ہے. اور طائف جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کے مکہ کا ٹورسٹ سپاٹ یا ویکیشن پوائنٹ، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، موسم وائز بہتر ہوتا ہے. تو مکہ کے لوگوں کی اکثر پراپرٹیز طائف میں تھیں اور وہ یہاں جا کے اپنی ویکیشن سورٹ آف گزارتے تھے. اور یہ ہے مکہ جدہ اور طائف کے بیچ میں بالکل ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ شمال ہے، نارتھ. اگر آپ سیدھا چلتے جائیں نارتھ کی طرف تو آپ کو مدینہ بالکل مکہ کے ساتھ آپ سیدھی ایک لائن کھینچ سکتے ہیں، بالکل نارتھ میں شمال میں مدینہ ہے. اور یہ جاتے ہوئے رستے میں بیچ میں یہ جو جگہ ہے یہ کہلاتی ہے جناب ماؤنٹ رحاب. تو یہ وہ والکینو ہے، یہ ایک والکینو ہے جو کہ جس وقت پھٹتا ہے
یہ آئی تھنک 1200 صدی میں پھٹا تھا لاسٹ ٹائم. تو یہ کمپلیٹلی مدینہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے, یہ ٹوٹلی مدینہ کی طرف یہ جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی ساری تباہی یہاں پر ہوتی ہے. تو مکہ کے اور مدینہ کے بیچ میں یہ والکینک ماؤنٹ ہے. اچھا, اب جو راستہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ راستہ اختیار کیا تھا, وہ سیدھا اس راستے سے نہیں گئے تھے اس طرح سے, بلکہ انہوں نے جدہ کے ساحل سے ہو کر اور جانا جو ہے وہ مدینہ کی طرف پسند کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں, آپ کو نظر آئے گی, اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے اس روٹ کے اوپر باقاعدہ اب ہائی وے بھی بنایا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی وے چل رہا ہے اور یہ ایسے گھوم کے یہ بدر سے ہو کے اور یہ مدینۃ المنورہ کو جا کے ملتا ہے یہاں پہ. یہ ہمارا مدینۃ المنورہ ہے. اور اب تو یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے, لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ مدینہ, پورا مدینہ کی آبادی جو ہے وہ اس ایریا میں تھی جتنے میں اب مسجد النبوی ہے. مسجد نبوی کا جو ایریا ہے, کل ٹوٹل مدینہ کی آبادی اس میں تھی, اور باقی کے سب ایریاز باہر کی جانب تھے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قباء میں قیام کیا تھا سب سے پہلے. تو آپ دیکھیے یہ مدینہ کا رنگ روڈ ہے, یہ دوسرا رنگ روڈ ہے. تو ہم دیکھیں ہمیں یہاں پہ قباء بھی نظر آئے, ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں, قباء ماسک. یہ رہے قباء ماسک. یہ قباء ماسک ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے چند دن گزارے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا, اور پھر یہ چھوٹے سے قافلے کی صورت میں یہاں سے روانہ ہوئے, اور اس جگہ کو سب سے پہلی مسجد بننے کا شرف حاصل ہوا, مسجد قباء. آپ دیکھیں کہ یہاں سے کتنا دور ہے مسجد الحرام, مسجد نبوی. یہ اب ہمیں یہ میپ میں دیکھنے میں اتنی دور نہیں لگ رہی, مگر یہ کچھ فاصلے پر تھی مدینہ سے, اور یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ گھنٹے ان کو درکار تھے اپنی سواریوں کے ساتھ. تو یہ مسجد قباء اور یہ مسجد النبوی سینٹر میں. تو جناب یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن کا قصہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی پروٹیکٹ کیا ہے 3 طرف سے. پہلی طرف تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جگہ, یہ جو جگہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پورا کا پورا ہے احد کا پہاڑ. یہ احد کا پہاڑی سلسلہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے مدینہ کے, اور اب یہ پہاڑ اتنا بڑا نہیں رہ گیا جتنا کہ یہ ہوا کرتا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے. کیونکہ جب بھی لوگ کسی جگہ کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ ان کا آنا اور جانا ہوتا ہے, جتنے قدم آپ کے اوپر جاتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی مٹی, کچھ نہ کچھ پتھر ریزے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں نیچے, اور اس کی وجہ سے بہت زمین جو ہے اس میں وہ کمی واقع ہونے لگتی ہے, اور کرتے 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 وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے. جس طرح ہم صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اب چھوٹی ہو گئی ہیں, جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت وہ باقاعدہ پہاڑی ٹیلے تھے اونچے اونچے. تو جناب مدینہ کو ایک طرف نیچرلی پروٹیکشن حاصل ہے یہ احد کے پہاڑ کی, 2 طرف سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالے کالے سے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ 2 طرف سے, میں اس کو اور زوم آؤٹ کروں, یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے مدینہ کو ان والکینک راکس کی. ابھی میں نے آپ کو وہ والکینو دکھایا, تو جب وہ آتش فشاں پھٹتا ہے اور اس کا لاوا جب چلتا ہے اور وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے بہت عرصے کے بعد, تو وہ والکینک راکس بن جاتے ہیں. اور وہ والکینک راکس ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بیچ میں آپ نہ کچھ اگا سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر آپ چل سکتے ہیں, نہ آپ کی سواریاں اس پہ چل سکتی ہیں, نہ اس کے اوپر آپ آباد ہو سکتے ہیں, اس پہ گھر بنا سکتے ہیں. تو وہ بس سارا پتھریلا علاقہ
سمجھ لیں کہ بس ایک نیچرل بیریئر بن جاتا ہے دوسرے علاقوں کے ساتھ، بس یہ ایک نیچرل بیریئر ہے. تو یہ دیکھیں آپ، یہ کتنا کلیئر ہے مدینہ کے دو سائڈوں پہ، اور اس کو کہا جاتا ہے حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، ان کو کہا جاتا ہے مدینہ کے. اور یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ہجرت سے پہلے، اور ابھی ان کو نہیں دی تھی اجازت ہجرت کی، اور باقی مسلمان ہجرت کرتے جا رہے تھے، تو ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ بہت سارے ڈیٹ پام کے یا کھجوروں کے درخت ہیں. اور پھر دوسری چیز ان کو دوسری جو نشانی دی گئی وہ یہ تھی کہ وہ دو والکینک راک پلینز کے درمیان ہے وہ جگہ مدینہ. تو اس وقت مدینہ کو ان کو نام تو نہیں بتایا گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں سو کر اٹھا تو میرا خیال تھا کہ یہ جگہ یا تو یمن کا کوئی علاقہ ہے یا پھر کوئی ناردن ایریا جو ہے، مطلب ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ان کا نیئرسٹ سٹی بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دکھائی کہ وہ دو عدد والکینک پلینز کے بیچ میں ہے، راکس کے بیچ میں ہے، تو یہ ایک واحد نشانی تھی جس کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جگہ مدینہ ہے. کیونکہ اس طرح کی پروٹیکشن اور کسی سٹی کو حاصل نہیں ہے کہ یہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ یہ والکینک راکس ہوں. ایک سائڈ پہ پہاڑی سلسلہ ہے پورا احد کا، اور پورے عربیہ میں جہاں پر ڈیٹ پامز اگتے تھے یا یہ ہمارے جس کو ہم کھجوریں کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف مدینہ میں ہوتی ہیں یا پھر خیبر میں. اب میں آپ کو خیبر بھی دکھا دوں کہ یہ مدینہ ہے، اور خیبر بھی یہاں سے بالکل زیادہ دور نہیں ہے. خیبر یہاں آتا ہے، خیبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر کا قلعہ. اور یہ چھوٹا سا اب بھی وہاں پر ایک چھوٹا شہر آباد ہے، اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ مدینہ بڑا ہے. لیکن اس وقت بھی خیبر اور مدینہ جو ہے وہ سعودیہ کے بڑے ترین شہروں میں سے تھے. آج بھی کہا جاتا ہے جناب کہ جس شہر کی آبادی، جس جگہ کی آبادی 10,000 تک ہو تو اس کو سٹی کا درجہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ اب ایک سٹی بن چکا ہے. تو اس وقت مدینہ کی آبادی جو ہے وہ 10,000 سے اوپر تھی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا شہر ہوگا. یہ بہت بڑے شہروں میں سے تھا. اور ہم اس کو چھوٹا کریں تو جناب یہ مدینہ ہے اور یہ رہا خیبر مزید شمال کی طرف. یہ دو وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سب سے زیادہ مطلب اگتی تھی. اور اچھا اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نیچرل سسٹم رکھا ہے کہ زمین کے اندر یہاں دریا بہتا ہے. اوپر کوئی دریا آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں خشک دکھائی دے رہا ہے یہ پورا علاقہ، کوئی دریا آپ کو، کوئی نہر جھیل کہیں کچھ نظر نہیں آ رہی. لیکن مدینہ ایسا سٹی ہے جس کے نیچے سے پہاڑ، مطلب ارد گرد جو پہاڑ ہیں اور زمین کے نیچے سے جو ہے نا یہاں پہ دریا بہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ کاشتکاری کی جا سکے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج بھی مدینہ ان حرہ غربی اور حرہ شرقیہ کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو ہلکے ہلکے گرین سپاٹس نظر آئیں گے بیچ میں، یہ سارے وہ باغات ہیں. یہ جو ذرا ذرا گرین سپاٹس ہیں یہ سارے باغات ہیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ہو گیا، یہ سب کے سب کھجور کے باغات ہیں. تو میں یہی حیران ہوتی ہوں دیکھ کے کہ آج بھی وہ ڈسکرپشن کس قدر معنی خیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خواب کے تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ اس شہر کی طرف جانا ہے. وہ ڈسکرپشن آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے اس شہر کے بارے میں، اور یہ شہر آج بھی ویسا ہی ہے. تو جناب یہ زرخیز شہر اور علاقہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا، ان کی
ڈیتھ تک کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے شہر کی طرف ہجرت کر جاؤں جو کہ باقی تمام شہروں کو کھا جائے گا. لوگ اسے پکارتے ہیں یثرب، مگر اس کا نام ہے مدینہ. تو جناب یہ ہم ہیں یہاں پہ مدینہ میں. تو بہت ساری اسلامک حدیثیں اور ایسی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یثرب کو ہمیں مدینہ ہی کہنا چاہیے، اس کو ہرگز یثرب نہیں کہنا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے جو کوئی بھی اس شہر کو یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ استغفر اللہ کہے، کیونکہ یہ توبہ ہے. توبہ یعنی کہ پیور، پاک جگہ، یا پھر سورس آف پیورٹی. تو اس وجہ سے اس کو توبہ کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے متعلق بہت سی دعائیں کی ہیں، اور وہ جن کی وجہ سے اس کی برکات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اتنی شدت سے جتنا کہ ہم مکہ کو چاہتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مہم سے واپس آتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی مدینہ ہورائزن پہ نظر آنا شروع ہوتا تھا تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے، اور وہ اپنی سواری کی رفتار بہت تیز کر دیتے تھے کہ وہ اب اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں، تو وہ بہت اس سواری کی رفتار جو ہے وہ تیز کر دیتے تھے. اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر مدینہ میں ایک پہاڑ ہے احد، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہم احد کی برکات میں سے ہیں. اور ایک اور جگہ ہے کہ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے دروازوں پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا. اور پھر ایک جگہ ہے کہ کوئی طاعون مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ ہی اسے مٹا سکے گا، یعنی کہ پلیگ، کسی قسم کا کوئی پلیگ جو ہے وہ کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. پھر اور ہے او اللہ ہمیں برکت دے اس شہر مدینہ میں، اور آپ کے خلیل عبد، آپ کے غلام ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں بھی آپ کا عبد، آپ کا غلام ہوں اور آپ کا رسول ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مدینہ کو بھی حرم بنا دیں. اب اس سے جو ہے وہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دو ہی حرم ہیں، حرمین، الحرمین شریفین، اور دونوں کے دونوں سعودیہ میں موجود ہیں. ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے. اور اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ مطلب مسجد اقصیٰ کیوں نہیں؟ تو جناب مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بے شک ہمارے کلچر میں، اسلام میں بہت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ ہمارے لیے ہمارا انیشل قبلہ رہ چکی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار نہیں دیا ہے ہمارے لیے. وہ پھر بھی اس کی حیثیت حرم کی نہیں ہے. حرم صرف اور صرف مکہ اور مدینہ ہے، اور حرم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اکثر وہ کام جو عام طور پر کہیں پر حلال ہوتے ہیں کرنے وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثلاً وہاں کے درختوں کو کاٹنا، نباتات کو کاٹنا، یا وہاں پہ کسی بھی جانور کو مارنا، ختم کرنا، یا کسی کا بھی خون بہانا، لڑائی کرنا اس جگہ پہ. تو یہ سارے کام عام حالات میں عام جگہوں پہ حلال ہیں، مگر یہ کام ان دو شہروں میں آ کے بالکل حرام ہو جاتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تھا حج کرتے ہوئے طواف کے دوران، اور وہ اسے وہاں پہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حرم ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ او اللہ ہمیں برکت دے اور ہمارے طول اور وزن میں. او اللہ مدینہ کو دگنی برکات دیں جو آپ نے مکہ کو دے رکھی ہیں. یعنی کہ یہاں کا طول اور وزن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے یہ چیز یہاں پر میں اس کو وزن کر رہی ہوں اور میں مدینہ جا کے کروں گی تو وہ اس کا کچھ ویٹ کی فزکس ہی چینج ہو جائے گی. وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ایسی رحمت ہے یا زیادتی ہے کسی چیز میں جو کہ
آپ کو جو کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، شاید آپ فزیکلی اس کو دیکھ نہیں سکتے مگر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے برکت نظر آتی ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کو کوئی سازشی اپنی سازش کا شکار نہ بنا سکے گا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر دے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو جو کوئی مدینہ میں گناہ گار کی مدد کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوقات کی لعنت، اور اللہ اس کی کوئی فرض اور نفلی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ مدینہ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے اگر وہ صرف جانتے ہوتے، اور کوئی نہیں چھوڑتا مدینہ کو اس نیت سے کہ وہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بہتر کسی اور کو، اس کی جگہ اس سے بہتر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اور جو کوئی مدینہ شہر کی سختیوں پر صابر ہوگا تو میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے روز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور تم میں سے جو شخص کوئی مدینہ میں مر سکے تو اسے وہاں مرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایسے شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ تو جناب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مدینہ شہر رہنے کے حساب سے کافی سخت ہے، موسم کے حساب سے، کہ شدید گرمیوں میں اور سردیوں میں مدینہ شہر میں ہوتی ہے۔ اور اس وقت بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کے لیے بڑا سخت تھا موسم وہاں کا، وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا، تو جب یہ انہوں نے دعا کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مر سکے وہاں، اسے وہاں مرنا چاہیے، کیونکہ جنت البقیع جو ایک ہے، اور غالباً یہ جنت البقیع ہے، جی ہاں، یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب، اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ مدینہ سے باہر ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ لگتا ہے۔ اس قبرستان کی برکات کے تو ہم مطلب کیا ہی بات ہے، اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام دفن ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے بچے، ان کے خاندان کے کئی لوگ اس جو ہے وہ قبرستان میں دفن ہیں۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بشارت اور یہ دعا کہ جو شخص یہاں مر سکے مرے، تاکہ، اور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈائریکٹ شفاعت فرمائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان سے مروی کرتے ہیں کہ میرے والد اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں موت دے اور مجھے شہادت کی موت دے۔ تو میں ان پہ ہنسا کرتا تھا، اور ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا پاسبل ہے والد کہ آپ کو شہادت بھی ملے اور مدینہ میں بھی ملے، کیونکہ مدینہ تو حرم ہے، اس کے اندر تو کسی کو مارنا، لڑنا اور جنگ تو جائز ہی نہیں ہے، تو آپ جنگ نہیں لڑیں گے، جہاد کی طرف نہیں جائیں گے، تو آپ کو شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیلہ پیدا کیا اور ان کو شہادت بھی نصیب کی، اور مدینہ میں ہی نصیب کی، اور وہ روضہ رسول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن بھی کیے گئے۔ تو یہ ان کی دعا کا ثمر ہے۔ تو خیر یہ مدینہ کے بارے میں کچھ چیزیں۔ اچھا، اور یہ بہتر کیوں ہے؟ بہتر مدینہ جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی آئیڈیل ڈسٹنس پہ تھا مکہ سے، نہ ہی یہ مکہ سے اتنا قریب ہے کہ مکہ والے ان کے اوپر ہر وقت آ کر کسی نہ کسی طرح کی چڑھائی کر سکیں، یا ان کے کسی معاملے میں انٹرفیئر کر سکیں، نہ ہی یہ لوگ جا کے ادھر کر سکتے تھے، اور نہ ہی بہت زیادہ اتنا دور ہے کہ ان کو دنوں کی اور مہینوں کی مسافت ادا کرنی پڑے کہ وہاں جانے کے لیے۔ اور ٹھیک ہے کچھ دن تو لگتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کو مہینوں سفر میں لگ جائیں اور وہاں پہ پہنچنا بہت ہی مشکل ہو۔ اور مدینہ جو ہے وہ بالکل سینٹر ہے حجاز کا پورا، جیسا کہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مدینہ بالکل سینٹر ہے حجاز کا، یہ پورے حجاز کا، یہ دیکھیے باقی پورے حجاز میں مدینہ بڑا سینٹر سٹی ہے۔ تو باقی سب لوگوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں ادھر ادھر رہتے تھے صحرا میں، پہاڑوں میں، ان کے لیے مدینہ کا رخ کرنا اور وہاں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیس کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے سیکھنا، وہ زیادہ آسان تھا بنسبت کسی اور سٹی کے۔ اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ مکہ میں وہ پالیٹکس بہت زیادہ تھی کہ وہاں پہ کیونکہ اتنے زیادہ پورے باقی
تمام قبیلوں کے بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. سورٹ آف ایک ہاسٹیج سچویشن بنائی ہوئی تھی کہ مکہ کے اندر سب کے بت ہاسٹیج تھے. تو مکہ والوں کی اس وجہ سے بہت سپیریورٹی تھی سب کے اوپر, لوگ کوئی ان کے آگے بات نہیں کر سکتا تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ سچویشن مدینہ میں نہیں تھی. مدینہ واز ویری ایزی ایکسیس ٹو دا کامن پیپل. اور پھر یہ نیچرل پروٹیکشن جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی 3 طرف سے مدینہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی, یہ نیچرل ملٹری پروٹیکشن تھی جس کی وجہ سے مدینہ پہ جب بھی حملہ ہوا وہ بہت حد تک محفوظ رہے. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت جنگ خندق بھی ہوئی تھی تو صرف یہ جگہ تھی جہاں پر کہ جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی, باقی یہ تینوں جگہ پروٹیکٹڈ تھیں مدینہ کی. پھر اس کے علاوہ مدینہ جو ہے وہ ہمیشہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ رہا ہے. اس کے اوپر کبھی کسی نے اس کو کبھی کانکر نہیں کیا جا سکا, کبھی کسی ملٹری جو ہے وہ چڑھائی کا اس کو وہ نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کوئی بادشاہ یا کوئی بھی دوسرا قبیلہ یا کوئی آ کے اس کو کانکر کر سکے. تو یہ بڑے انڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور اس کی وجہ ان کی بہادری شجاعت تھی, بڑے جنگجو لڑاکے بھی تھے. تو یہ ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ رہے. اور پھر جب وہ بواس کی جنگیں ہوئی تھیں جن کا ہم نے ذکر پہلے کیا, جس کو کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ وہ جنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ تھا, جس میں کہ مدینہ میں رہنے والے جو 2 عرب قبیلے تھے دونوں کے تمام بڑے سردار مارے جا چکے تھے اور ان میں اب کوئی سردار شامل نہیں تھا. تو وہ تقریباً 100 سال سے جاری تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن سے چند سال پہلے تک بھی وہ جاری تھیں وہ جنگیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ریلیشن تھا اس سٹی سے. کیسے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اور آپ دوسرے لیکچر کی طرف جائیں یا تیسرے لیکچر کی طرف جائیں جس میں کہ میں نے بتایا تھا کہ عبد المطلب جو ہے وہ بیسکلی کہاں سے ان کا تعلق تھا, ان کا تعلق مدینہ سے تھا. اور جو مطلب تھے وہ ہاشم کے بیٹے مطلب جو تھے وہ گئے ایک دفعہ مدینہ اور انہوں نے جا کے دیکھا اور ان کو یہ بچہ وہ دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ قریشی بچہ ہے. تو انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی مدر وہ خاتون تھیں جن سے کہ ان کے والد نے شادی کی تھی اور اس کے بعد ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور انہوں نے اس وقت ایکسپوز نہیں کی تھی اپنی پریگننسی. وہ واپس مدینہ آ گئیں اور یہیں پہ رہیں اور یہیں ان کا یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شیبہ. اور پھر جو ہے یہ جس وقت یہ اپنے 8-9 سال کے تھے تقریباً یا 9-10 سال کے ہوں گے, تو جس وقت یہ مطلب وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کے اس بچے کو دیکھا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ قریشی بچہ ہے, تو انہوں نے اس بچے کو لٹرلی برائب کیا کہ دیکھو میں تم تو سرداروں میں سے ہو, تم یہاں رہ رہے ہو, تو میرے ساتھ مکہ چلو, وہاں تمہیں سرداری ملے گی. اور یہ بہرحال جس طرح بھی انہوں نے برائب کیا تو یہ بچہ اس برائب میں آ گیا اور یہ خود جو ہے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ, اور یہ ان کے ساتھ مکہ آ گیا. مکہ والوں نے سمجھا کہ یہ مطلب جو ہیں یہ اپنے ساتھ ایک غلام لے کر آئے ہیں, تو انہوں نے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب, اور اصل میں ان کا نام تھا شیبہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ڈائریکٹلی جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں مدینہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل اجنبی شہر کی طرف نہیں ہجرت کر رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھیجا ہے جہاں آلریڈی ان کے جو ہیں وہ رشتہ دار موجود ہیں. اچھا, اب اسلام نے قحطانی اور عدنانی جو 2 بہت بڑے عرب کے قبائل ہیں یا ریسز ہیں ان کو ایک کر دیا, لیکن اس سے پہلے ان دونوں میں بڑی لڑائی تھی. مکہ میں جو ہیں وہ عدنانی سارے ان کی رہائش تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدنانی عرب کہلاتے ہیں. اور یہ قحطانی عرب جو ہیں یہ اصل میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ یمنی عرب ہیں. تو اوس اور خزرج جو مدینہ میں رہنے والے قبیلے تھے عرب کے, یہ وہاں سے آئے تھے. تو ان میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس تھا. حالانکہ بہت پیچھے اگر آپ اوپر جائیں تو اوس اور خزرج یہ عدنانی اور قحطانی بھی بیسکلی ہیں تو کزن ٹرائبز ہی ہیں, لیکن ان میں آپس میں بنتی نہیں تھی. بہت ان میں لڑائیاں اور سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا.
تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور ان کے مدینہ آنے کے بعد یہ سب ایک ہو گئے جو اس سے پہلے کسی طور ایک ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر یہاں پر آنا امپورٹنٹ کیوں تھا؟ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ تھی، اور اس کا ذکر شاید ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ کریں گے، کہ مدینہ کے اندر ایک یونیک کمبینیشن تھا عرب اور جیوز کا، جو کہ کہیں پورے حجاز میں آپ کو کہیں اور نہیں ملتا. صرف مدینہ اور خیبر وہ واحد جگہیں تھیں جہاں پر عرب اور جیوز رہتے تھے. اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جیوز کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے اوس اور خزرج کے عربوں کو بہت اچھی طرح مونوتھیزم کا پتہ تھا. ان کو ایک اللہ کا، کتاب کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے رسولوں کا ان کو اندازہ تھا. اور جیوز ان کے ساتھ جو ہے وہ جب لڑائی کرتے تھے تو وہ یہ بہت ان کو یہ تانے دیا کرتے تھے کہ آنے دو، ہمارے نبی جو ہے وہ آنے والے ہیں ایک اور، جب وہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر ایسی چڑھائی کریں گے کہ تم سب کو مار ڈالیں گے، ہم تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تم لوگوں کا بہت برا حال ہوگا. تو یہ بیچارے عرب جو ہیں یہ ویسے ہی ہر وقت اس چیز کے اس میں رہتے تھے کہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں، کہ نہ ہمارا کوئی کلچر ہے، نہ ہمارا پراپر ریلیجن ہے، نہ ہمارا پراپر لینگویج تو خیر تھی ان کی، لیکن ہمیں کوئی ایسی سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نبی اور رسول آئے گا اور ہم اس طرح یہ کریں گے. تو اس لیے ان کو ان سب چیزوں کا اندازہ تھا، جس نے ان کا ایمان جو ہے پہلے دن سے بڑا مضبوط کیا اور ان کو بہت جلدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں مدد کی. اور انہوں نے نہ صرف ایکسیپٹ کر لیا بلکہ اپنے پاس بلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ رہنے دیا. یہود اور عرب کے ساتھ رہنے میں ان کو فائدے بھی بہت ہوئے. عرب نے بہت کچھ ان یہودیوں سے سیکھا. یہ لوگ قلعے بنا کے رہتے تھے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ 3 مشہور قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور ایک اور تھا. تو بہرحال یہ تینوں قبیلے وہاں پر جو موجود تھے، یہ بے انتہا ان کا اپنا کلچر، سویلائزیشن، سوسائٹی سسٹم اور ریلیجن اور عبادات، اور پھر یہ لوگ وہ تھے کیا کہتے ہیں، کاشتکاری کرتے تھے. یہ صنعت گیری میں ماہر تھے، تجارت کرتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے. تو عربس نے ان سے یہ چیزیں سیکھی. ان ریٹرن انہوں نے بھی عربس سے جو ہے ان کی جنگ و جدال اور جنگجو جو ان کی نیچر اس کا فائدہ اٹھایا، اور ان سے وہ وار ایتھکس جو ہیں وہ سیکھے. عرب جو ہیں وہ فصاحت اور بلاغت میں بہت بہترین تھی، تو انہوں نے زبان عرب سے سیکھی. اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرب سارا حجاز چھوڑ کر یہ یہاں آ کر بسے کیوں تھے؟ یہ کب آئے اور کیسے آئے؟ تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے نا بڑی تھیوریز ہیں. ان میں سے پروون تو شاید کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ساری کی ساری تھیوریز جو ہے وہ سناتی ہوں، اور پھر آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا لگتا ہے کہ جو ہے کون سی بات سب سے زیادہ قریب ترین ہے، قیاس کی جا سکتی ہے. تو جناب پہلی تھیوری یہ ہے، اور اسلاموفوبس جو لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے متعلق غلط خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہی جو ہے نا دل پسند ٹاپک ہے کہ، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے نا یہ ہر وقت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ جو مدینہ میں جو عرب جو جیوز تھے نا، وہ تو جیوز تھے ہی نہیں، وہ تو عربز ہی تھے. یہ مسلمانوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جیوز تھے، اور جو ہے نا وہ تاکہ بس جیوز کو بدنام کریں، ورنہ اصل میں تو جیوز تھے ہی نہیں وہاں پہ مدینہ میں، اور وہ کوئی عربز ہی تھے. تو یہ ایک جو آج کل کے ماڈرن ہسٹورینز ہیں، شاید وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے یا بہرحال کسی بھی ریزن سے، وہ ہر طرح سے ویسے تو جیوز اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہر دور میں کہ نہیں جی ہمارا کوئی ریلیشن ہے نہیں مسلمانوں کے ساتھ یا عربز کے ساتھ، جبکہ حقیقتاً جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ریلیشن نکلتا ہے تو کزن
ہوتے ہیں, دونوں ہی سیمائٹس ہیں, عربس بھی اور جیوز بھی, اور یہ آپس میں کزن ہوتے ہیں. لیکن جیوز کو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے ریلیٹ نہ کیا جائے ان کے ساتھ. تو جناب پہلی تھیوری تو میں نے آپ کو یہ پیش کی, جو نئے قسم کے ماڈرن اسلاموفوبز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جیوز تھے ہی نہیں, یہ تو تھے ہی عربز, اور یہ صرف مسلمانوں نے جھوٹ کہا ہوا ہے, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جیوز موجود تھے اور ان کے ساتھ لڑائیاں کی اور مسلمانوں نے ان کو نکال دیا باہر وہاں سے. ایسا ہوا ہی نہیں کچھ بھی ہسٹری میں. تو پہلی تھیوری ہے. دوسری تھیوری یہ ہے جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھیجا تھا ان جیوز کو یہاں رہنے کے لیے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور حجاز میں ہی ہونا ہے. مگر اس تھیوری میں پرابلم یہ ہے جناب کہ جب وقت کا رسول اس وقت وہاں موجود تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کو بھیجنے کی کیا پڑی تھی, وہ خود کیوں نہ آئے, یا وہ خود آئے تو ان کا وہ ڈاکیومنٹ کیوں نہیں ہے, ان کو کیوں بھیجا گیا. تو یہ بہرحال کافی بڑا ہے. اور اس بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ مدینہ سے یا خیبر سے کوئی تعلق نہیں بنتا, یا وہ یہاں کبھی نہیں آئے. پھر جس وقت یہ بات کہتے ہیں یہ لوگ کہ جناب یہ تو بس کہانیاں ہیں مسلمانوں کی اور یہاں پہ کوئی جیوز نہیں تھے, تو اس کے ضمن میں ایک بہت بڑی مطلب میں آپ کو یہ پیش کروں کہ پروف یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربز کے تو شجرے حضرت نوح علیہ السلام تک پریزرو ہیں, ان لوگوں کو یاد تھے ایک ایک بندے کا شجرہ, ایک ایک خاندان کا, قبیلے کا. تو وہ لوگ وہ تو اس ہسٹری کو یاد رکھتے تھے. تو ہمیں جو یہ جیوز جو وہاں کے رہنے والے ہیں, ان میں سے کسی کی بھی وہ ہسٹریز کیوں نہیں ملتی پھر؟ اگر یہ لوگ عربز تھے اور یہ جیوز نہیں تھے اور مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں, تو پھر ہمیں ان کی وہ چیزیں ہی بالکل وہ کلچر, سویلائزیشن اور وہ سب کچھ کیوں نہیں ملتا جو باقی عربز کا ہمیں پورے حجاز میں نظر آتا ہے. وائی دے ور سو ڈفرینٹ, دے ور لیونگ ان دا کیسلز, انہوں نے اس سے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے, جبکہ مدینہ کے مکہ کے لوگ جو دوسرے تھے بدو, وہ ٹینٹس میں رہتے تھے, یا وہ لوکل سٹونز اور برکس سے جو ہے وہ گھر اپنے بناتے تھے. ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا قلعے بنانے کا اور اس کے دروازے بنانے کا اور سب کچھ کرنے کا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. بہت ساری ایسی چیزیں جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک متھ ہے اور یہ بسٹ ہو چکی ہے, ہو جاتی ہے. پھر جناب ایک اس کی جو بہت بڑی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب جیوز ڈائسپورا آیا, ڈائسپورا جو ہے نا وہ جیوز کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ان کو نکال دیا گیا, جہاں پہ یہ رہتے تھے وہاں سے کمپلیٹلی ان کو نکال دیا گیا. یروشلم سے مکمل طور پہ ان کا سب کچھ تباہ کر کے, ہیکل سلیمانی گرا کے ان کو مجبور کر دیا گیا کہ یہ مختلف سمتوں کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں. تو پہلا جو یہ ڈائسپورا ہے یہ 587 BC, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 587 سال پہلے بخت نظر, جس کو نیبوکت نظر کہا جاتا ہے انگلش میں, اس نے ہیکل سلیمانی جو کہ اوریجنل ہیکل تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا جنوں سے, اس کو اس نے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا, ہر جگہ آگ لگا دی, پورا شہر تباہ کیا, اور اس نے مجبور کر دیا ان یہودیوں کو کہ یہ جو ہے وہ ہجرت کر جائیں, کہیں اور بھاگ جائیں. تو یہ لوگ جب وہاں سے بھاگے, اور یروشلم ہمیں پتہ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ اسرائیل یہاں ہے, یہ لوگ جب وہاں سے بھاگے تو ان میں سے بھاگ کے بہت سارے یہودی جو ہے نا وہ یہاں یمن کی طرف آئے, یہاں آ کے بسے, اور اس میں سے ایک آدھ قبیلہ جو ہے وہ بیچ میں رک گیا اور وہ یہاں آ کے مدینہ کی طرف بھی بس گیا. تو یہ ایک تھیوری یہ ہے. لیکن پھر دوسرا جو ہے ڈائسپورا, وہ ان کے ساتھ پیش آیا دوبارہ ایک اور زمانے میں. اچھا, یہودی جو ہے نا وہ 1947 تک پھر اس کے بعد اسی طرح بھٹکتے رہے کمپلیٹ. ان کو کبھی ایک جگہ نصیب نہیں ہوئی, ایک وطن نہیں ملا, ایک ملک نہیں ملا. جو یہ 587 BC سے جو یہ نکلے ہیں اس کے بعد ان کو کبھی ایک وطن نصیب نہیں ہوا, اور یہ مسلسل ادھر ادھر بھٹکتے رہے. تو جناب ایک تھیوری تو یہ ہو گئی کہ یہ وہاں سے اس ڈائسپورا میں سب کے سب جو ہے وہ
نکلے بھاگے اور ان میں سے کچھ آ کے وہاں پہ رک گئے. لیکن پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ دوسری دفعہ بھی ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور ڈائسپورا آیا. تو ایک ایمپرر آیا ان کے بیچ میں, ایک ایسا بادشاہ آیا جو کہ تھوڑا کائنڈ تھا ان کے ساتھ. تو اس نے دوبارہ ہیکل بنوایا جیوز کے لیے جو ہیکل سلیمانی تھا, لیکن ظاہر ہے وہ ایک چیپ امیٹیشن تھی, وہ اصل ہیکل کی طرح تو نہیں تھا, لیکن اس نے دوبارہ وہ اسٹرکچر کھڑا کیا اور سارا کچھ وہ بنایا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس بنائے ہوئے ہیکل کو بھی دوبارہ سے ڈھا دیا گیا, تباہ کر دیا گیا. اور اس دفعہ یہ ایمپرر ٹائٹس تھا. یہ حضرت 17 CE حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے 70 سال کے بعد ٹائٹس نے وہ دوبارہ گرا دیا اور دوسری دفعہ ان کو ڈسپرس ہونے پہ, نکل جانے پہ وہاں سے یروشلم سے ان کو مجبور کیا یہودیوں کو. پھر 132 CE میں یہ والا جو ٹیمپل ہے یہ پورا کا پورا ڈسٹروائے ہوا, اور جو بادشاہ جو تھا اس نے مجبور کیا یہاں پہ رہنے والے جیوز کو کہ تم لوگ شرک کرو اور تم لوگ اس خدا کو مانو جسے میں مانتا ہوں. وہ نہیں مانے, انہوں نے ریولٹ کیا, انہوں نے فائٹ کی ان جیوز نے اس بادشاہ کے خلاف, اور بہت جنگ و جدال کے بعد بہرحال پھر دوبارہ جو ہے وہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. دوسری دفعہ دوسرے ڈائسپورا میں جو رہ گئے تھے وہاں پہ جیوز, ان کو دوبارہ نکلنا پڑا. اور یہ ایمپرر جو تھا اس کا نام تھا ہیریڈرین. اور جب یہ جیوز بھاگ رہے تھے تو ان میں سے بھی یہی ہے کہ پھر دوبارہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے, ساؤتھ کی طرف آتے گئے, نیچے کی طرف, اور جاتے جاتے انہیں نخلستان نظر آیا جہاں کھجوروں کے درخت تھے, تو انہوں نے یہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا. اور کہتے ہیں کہ یہ جیوز تھے جنہوں نے مدینہ کو پہلے آباد کیا اور یہاں پر آ کے یہ پہلے بسے, یعنی کہ ان عرب سے پہلے جیوز یہاں پہ رہتے تھے. کچھ ان میں سے یثرب میں آباد ہوئے, کچھ خیبر کی طرف آئے, اور یہ بہت ہی ایک دوسرے کے قریبی تھے. ان کا جو بڑا گروپ تھا وہ مزید ساؤتھ کی طرف چلتا رہا اور وہ یمن کی طرف چلا گیا اور یمن میں جا کے آباد ہوا. اور اہل کتاب کو یمن میں بہت زیادہ جیوز اور کرسچنز موجود رہے ہیں وہ ہمیشہ سے. اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جو ابرہہ کا واقعہ پیش آیا, ابرہہ یمن سے آیا تھا, یمن کا کرسچن بادشاہ تھا. تو یمن میں جو ہے وہ کرسچینٹی اور جوڈزم کافی زیادہ تھا, حجاز میں نہیں تھا. تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یمنی جیوز تھے جو یمن سے وہاں پر آئے. پھر ایک تھیوری یہ ہے جو کہ اس کے بالکل متضاد, یہی جو میں بتا رہی ہوں آپ کو, کہ یہ یہودی اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آئے بلکہ یہ آلریڈی وہاں یمن میں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے, اور وہاں سے کچھ جیوز نکل کے اوپر کی طرف گئے اور آ کے یثرب اور خیبر میں آباد ہوئے. واللہ عالم دونوں میں سے سچائی جس میں بھی ہو, بہرحال یہودیوں کا تعلق بہت گہرا یمن سے ضرور ہے. اور ایک جدید تحقیق کے مطابق جب یہودیوں کو یثرب سے نکالا گیا تو وہ جن یہودیوں کو نکالا گیا تھا ان کو کیرائٹ جیوز کہتے ہیں. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جناب کہ جیوز جو ہیں وہ ان کی دو طرح کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے کیرائٹ جیوز اور ایک کو کہا جاتا ہے ریبانیک جیوز. تو یہ جو ریبانیک جیوز ہیں نا, یہ وہ ہیں کہ جو اپنے راہب کو مانتے ہیں, یعنی کہ جو کچھ ان کا راہب انہیں بتائے گا سکھائے گا وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, تو ان کو ریبانیت جیوز کہا جاتا ہے. جس طرح ہم میں سے کئی ایسے فرقے ہیں جو کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی امام یا کسی ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے فلانی کتاب رکھی ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو فالو دیٹ بک. تو ان کا بالکل ایسا ہی حساب ہے. اور یہ زیادہ یعنی آج کل جو جس طرح کے جیوز ہیں ان میں یہ والے جیوز موجود ہیں. اس شاخ کی بنیاد جو ہے وہ 400 CE کے بعد پڑی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بھی 400 سال کے بعد پڑی ہے. اور آج کل کے زیادہ تر جیوز جو ہیں وہ ریبانیک جیوز ہی کہلاتے ہیں. کیرائٹ جیوز جو ہیں وہ پہلے انیشل جیوز تھے جو کہ وہ ان کا ماننا تھا کہ ڈائریکٹ توریت پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اور یہ 70 CE عرب جو تھے اس پہ وہی ابھی جو میں نے ایمپرر ہیڈرین کا ذکر کیا
اس نے ان کو نکالا تھا وہاں یروشلم سے، اور یہ وہاں سے نکلنے کے بعد بکھر گئے تھے اور یہ کسی طرح خیبر تک پہنچے. تو پھر ایک ریسرچ ہماری یہ بھی کہتی ہے کہ مدینہ سے نکالے جانے والے جو جیوز تھے وہ کیرائٹ جیوز تھے، وہ یہ والے جیوز تھے. تو اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو پھر ہماری وہ تھیوری زیادہ ہمیں صحیح لگتی ہے کہ جو سیکنڈ ڈائسپورا میں ایمپریئر ہیڈرین نے جب ان کو نکالا تو وہ جیوز آ کے آباد ہوئے تھے یہاں پہ، اور پھر یہ وہ جیوز تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. اور اس وقت جو یہ وقت چل رہا ہے 1400 سال پہلے کا، اس وقت یہی فرقہ زیادہ پریڈومیننٹ تھا کہ اس حساب سے ہمیں یہ تھیوری زیادہ نیئرسٹ لگتی ہے. پھر ایک تھیوری جو کہ یاسر قاضی ہمیں دیتے ہیں، ابھی ہمارے ریسنٹ اسکالر جو ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، قریظہ اور نذیر. اور بات یہ ہے کہ جیوز اپنے آپ کو قبیلوں میں تقسیم نہیں کر کے رکھتے. اگر وہ ایک جگہ رہتے ہیں تو وہ سب مل کر، اگر وہ ایک جگہ سے ایک وقت میں فرار ہو کر آئے تو وہ انہوں نے سب نے ایک جگہ مل کر کیوں نہیں رہے، وہ انہوں نے کیوں اپنے آپ کو 3 قبیلوں میں تقسیم کیا. اور پھر آپس میں وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں جنگیں بھی جاری ہیں، آپس میں مسلسل جنگیں ہو رہی ہیں. اور جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو بھی ایک قبیلہ اوس کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک خزرج کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک قبیلہ جو ہے وہ ان کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہا ہے، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. تو پھر وہ آپس میں ان میں اتنی لڑائیاں کیوں ہیں جب وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ وہ ایک ساتھ اگر وہ آئے تھے تو ان میں یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ یاسر قاضی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ تینوں کہانیوں میں تھوڑی تھوڑی حقیقت موجود ہے. یہ تینوں قبیلے مختلف اوقات میں آئے ہیں. یہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ڈائسپورا میں ایک گروپ آ کے یہودیوں کا وہاں آباد ہوا ہو، اس نے ایک قبیلہ بنا لیا ہو، اور پھر دوسرے ڈائسپورا میں دوسرا آ گیا، اور پھر تیسرا شاید یمن سے. بہرحال ہر کہانی میں تھوڑی تھوڑی شاید حقیقت ہے، جس کی وجہ سے یہ 3 مختلف قبیلوں میں رہتے ہیں، اکٹھے نہیں رہتے، اور ان میں تھوڑی تھوڑی قدریں جو ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ یاسر قاضی کی تھیوری تھی. بہرحال یہ سب تھیوریز ہیں، ان پہ ماننا نہ ماننا ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے، آپ جیسے مناسب سمجھیں مانیں. میں بہرحال آپ کو اکیڈیمکلی بتا رہی ہوں کہ جیوز کیوں آئے تھے. اور ایک تھیوری جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کیرائٹ جیوز تھے ان کو معلوم تھا کہ جو نیکسٹ جو نبی آنا ہے، کیونکہ ان کی قوم میں مسلسل انبیاء کی آمد ہوتی رہتی تھی، تو ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو نیکسٹ نبی آنا ہے اس کی جائے پیدائش ایسی جگہ پر ہونی ہے جو کہ اس طرح کا ایک عرب کا نخلستان ہوگا، اور اس طرح یہ جگہیں ان کو اس جگہ کی نشاندہی تھی. اس وجہ سے یہ جیوز کے قبیلے وہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہاں ہی وہ نبی کی پیدائش ہوگی. مگر یہ اور بات تھی کہ ان کو مکمل یقین تھا کہ وہ نبی انہی کی قوم میں سے آئے گا، جیوز میں سے ہی آئے گا. اور ان کو اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی کہ یہ اتنے جاہل اور عرب جنگجو قسم کے اور خیموں میں اور ادھر ایسے صحرائی ریگستانوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ نبی آخر الزماں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان میں سے آ جائیں گے. تو ایک تھیوری یہ ہے. تو جناب، اور آخری ایک تھیوری ابھی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ماڈرن ہسٹورین کے مطابق اصل وہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ اصل جیوز تھے ہی نہیں، یہ تو عرب کانورٹس تھے. تو یہ بات تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. تو جناب یہ بات ہو گئی جیوز کی کہ جیوز وہاں کیسے آئے تھے. تو پھر عربز کہاں سے آئے تھے؟ یہ عربز جو ہیں یہ قحطانی عربز تھے. اور یہ کہاں سے آئے؟ یہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ قحطانی عرب یمن سے آئے تھے، اور وہ سبا جو وہاں کنگڈم آف سبا جو تھی وہاں پہ، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اس کا شہر ہے مارب، یہ وہاں سے آئے تھے. اور ان کی ایک خصوصیت جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار پانی پر بند باندھے تھے، ڈیمز بنائے تھے. اور یہ دریا کے ارد گرد ان کے جنگلات یا ان کے وہ تھے باغات تھے، اور یہ بہت زبردست ان کی کاشتکاری ہوتی تھی. بہت فلرشنگ قسم کی یہ کنگڈم آف سبا جو ہے یہ بہت ہی فلرشنگ قسم کی کنگڈم تھی. اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ان کی ایروگنس کے سبب، ان کے شرک کے سبب، اور وہ
ڈیم ہی ان کے جو بنائے ہوئے تھے وہ کلیپس کر گئے اور یہ لوگ ان کے سارے باغات اور سب اس میں ڈوب گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. اور پھر وہ نئی جگہ کی تلاش میں تھے کہ وہ کہاں جائیں، کس طرح جائیں. تو پھر یہ وہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف آئے اور ان کو یہ نخلستان نظر آیا اور یہ یہاں پر آ کے ٹکے. تو یہ عربز کی کہانی ہے، جو اوس اور خزرج جو قحطانی عربز ہیں، یہ ان کی کہانی. تو عدنانی اور قحطانیوں میں شروع سے ہی ٹینشنز تھیں. یہ ان میں آپس میں ساتھ رہنے میں یہ شاید کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدنانیوں میں سے ہیں، مگر اگر پچھلی تھیوریز صحیح ہیں تو یہ پرفیکٹ سینس بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ بھی یمن سے آئے تھے اور یمن میں آلریڈی جیوز بھی رہتے تھے، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ان کو شروع سے جیوز کے ساتھ رہنے کی عادت تھی، ان کے عادتوں کا اور اس کا پتہ تھا، ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھے بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کے جو حجاز کے جو عرب تھے ان کے ساتھ وہ رہتے. تو حجاز کے جو عدنانی عرب تھے ان کے ساتھ ان کی ٹینشن تھی، مگر وہ جیوز کے ساتھ رہنے میں کمفرٹیبل تھے، اس لیے وہ مدینہ میں آ کر بھی اور خیبر میں بھی جیوز کے ساتھ رہے. تو یہ پرفیکٹ سینس بنتا ہے. یہ دو قبیلے اوس اور خزرج دور سے جا کے تو کزن ہی تھے، لیکن دونوں ہی قحطانی تھے، اس لیے انہوں نے انیشلی اکٹھے رہنا شروع کیا. اب ان دونوں قوموں نے، یہودیوں اور عربوں نے، جب اکٹھا رہنا شروع کیا اور ایک دوسرے کو بہت فائدے پہنچائے. اور پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج بھی انہی یہودیوں کی طرح الگ الگ ٹائمنگز میں آئے، اس وجہ سے یہ الگ الگ دو قبیلوں کی صورت میں رہے، کیونکہ یہ بھی الگ الگ ٹائمنگز میں آئے. پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ جو وہاں پہ رہنے والے یہ یہودی تھے ان سے اجازت طلب کی کہ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں. یہودیوں کو بھی اپنی کاشتکاری کے لیے اور اپنی ہر چیز کے لیے ان کو مین پاور درکار تھی، تو انہوں نے اجازت دے دی. اس طرح یہ لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اور یہ سب کچھ یہ لوگ آئے تھے تقریباً 300-400 سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، لیکن یہودی یہاں پر مدینہ میں آباد تھے بہت پہلے سے، 1500 سال پہلے سے. تو اور بعض کی جنگوں کے بعد اسی طرح یہودیوں نے اوس اور خزرج کو بیک ہینڈ پر ایک ایک الگ الگ ان دونوں قبائل کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور اچھا جی، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کی. تو کہا جاتا ہے کہ ان تینوں ٹرائبز جو جوئش تھے ان کی ملا کر جو پاپولیشن بنتی تھی وہ تقریباً 6000 کے لگ بھگ تھی، کیونکہ 2000 مرد تھے ان کے، اور پھر اگر آپ کرنٹ مطلب کیلکولیشن کے حساب سے تو کیلکولیٹ کریں، ہر مرد کے ساتھ ایٹ لیسٹ 2 عورتیں آپ لگائیں، ہر مرد کے ساتھ 3 بندے لگائیں تو وہ بن جاتے ہیں تقریباً 6000. اور جبکہ عرب کی جو پاپولیشن تھی وہ 12 سے 15,000 تھی. میں نے 10,000 مینشن کیا، سوری. تو ٹوٹل ملا کے خیبر اور مدینہ کی جو پاپولیشن ہو جاتی ہے وہ 20,000 نفوس بن جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا سٹی ہو جاتا ہے. اس دور کے حساب سے بھی یہ بہت بڑا، 20,000 لوگوں کا ہونا اس شہر میں یہ بہت بڑا سٹی ہونے کی نشانی ہے. تو جناب یہ ہسٹری تھی تھوڑی سی مدینہ کی، مدینہ میں رہنے والوں کی، وہاں کا لینگویج، کلچر. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہیں اس وقت، اور وہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ پہنچیں اور پھر ان کے ساتھ وہ آگے مل کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں. مجھے اجازت دیجیے، امید ہے کہ یہ پسند آئی ہوگی آپ کو، مجھے بتانا نہ بھولیں. تو اور اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں انشاءاللہ. اب ویڈیو اتنی دیر سے نہیں آئے گی، جلد از جلد آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.